کون ہوئے؟ سابق ڈی جی آئی ایس آئی، سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی یا پھر دیکھیے بات یہ کہ سارے کے سارے ہیں جو رپورٹ بھی یہ ایلیوڈ کرتی ہے، صاف نہیں کہتی۔ حقیقت یہ کہ ایک ہے ڈی فیکٹو پوزیشن، ایک ہے قانونی پوزیشن۔ قانونی طور پہ تو ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ وزیراعظم کے ماتحت ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آرمی چیف کو رپورٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی وردی پہنی ہے، انہوں نے بھی وردی پہنی ہے۔ اب میاں صاحب کا، جیسے صوفی صاحب نے کہا کہ میاں صاحب کی نون کی حکومت کی یہی کوشش ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ سیویلین جو ہیں وہ سیکیورٹی پالیسی کو اپنے ہاتھ میں لیں اور افواج پاکستان کے پاس جو پچھلے 30-40 سال سے وہ ان کے پاس ایک طرح سے بند ہے، وہ وہاں سے اس کو سیز کریں۔ اب یہ سول ملٹری جو تعلقات ہے پاکستان کے، یہ اس کی ریکمنڈیشن میں بھی آیا ہے کہ اس کو اس بہتر کا آیا ہے، اور یہ سارا اسی کا شاخسانہ ہے کہ وزیراعظم گیلانی جو ہے، جو وہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اور جو آپریشن نیشنل سیکیورٹی کا وہ سب کچھ فوج اور آئی ایس آئی چلا رہی ہے۔ اب سوال یہ اس دوری کو بھی ختم کرنا ہے پاکستان میں، کیونکہ یہ اس طرح معاملات نہیں چلیں گے۔ اس میں یہ سب اداروں کو مل جل کر کام کرنا پڑے گا۔ ہم نے لے کر آنی ہے تو معاملات کو مل کر چلانا ہوگا۔ جن سب آخری سوال نہیں ہوتا، اس آپریشن پہ ہم آ جاتے ہیں۔ ثابت ہوتا ہے کہ اس آپریشن میں اسامہ بن لادن موجود تھا۔ شروع میں یہ کہا گیا تھا یہ ایسی غیر معمولی آپریشن ہے، جی آئے اور وہ لے کے چلے گئے۔ ناکام کون رہا اس میں؟ سارے ادارے پاکستان کے ناکام رہے اس میں؟ دیکھیے میرے خیال سے تو یہ بہت بڑی ایک ناکامی تھی پاکستان کی، جو ہماری بہت ہی بڑا سیکیورٹی کا اپریٹس ہے، جس کے اوپر ہم اتنی انویسٹمنٹ ہم کرتے ہیں، اور وہ بے خبر رہے۔ ہماری ایئر فورس، دیکھیے اس پہ بارہا ذکر بھی آیا کمیشن میں، اگر آپ پڑھیں جو بھی رپورٹ کے حصے سامنے لیک ہوئے ہیں، ان میں یہی چیز آ رہی ہے کہ اس وقت اداروں میں، انٹیلیجنس ایجنسیز میں، ایئر فورس میں، آرمی میں اور سیویلین ایڈمنسٹریشن میں کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی، اور حتیٰ کہ سیویلین جو آفیشلز پیش ہو رہے ہیں کمیشن کے سامنے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی ایسا ہے، ٹارگٹ ہے کہ نہیں ہے۔ میں اس بات میں اضافہ کروں گا کہ دیکھیے امریکہ کی یہ وار آن ٹیرر جو تھی، ہم اس میں اتحادی بنے امریکہ کے۔ امریکہ نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ان کا ہدف اسامہ بن لادن ہے، اور ہم اس کا حصہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا وہ جہاں بھی ہوگا ہم اس کو نکالیں گے۔ وہ افغانستان میں ڈھونڈتے رہے، وہ نہیں ملا۔ اب معلوم پڑا ہمیں اسی کمیشن کی رپورٹ کی وساطت سے کہ وہ تو 9 سال سے جو یہیں گھوم رہے تھے اور 6 جگہوں پہ رہے، اور یہ کہ بھئی وہ یہاں تو جو عام عوام ہے وہ ناکوں سے، جو رات کو اگر آپ جائیں یہاں سے نکل کر تو 6 جگہ پہ آپ کو پولیس روکے گی۔ تو یہ کیسے کانوائے ہوتے تھے، یہ کیسے خاندان ہوتے تھے کہ ان کو کوئی روکتا ٹوکتا نہیں تھا۔ ایک جگہ پہ میرے خیال سے کسی سوات میں شاید ان کو روکا گیا ہے اس رپورٹ کی بابت، بیٹے کی شادی کا جو ذکر اس میں کیا، بیٹے کی شادی کا ذکر ہے۔ تو ناکامی تو ہماری اپنی ہے نا، کہ یہاں پر بین الاقوامی اس طرح کے دہشت گرد جو ہیں وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، اور جب وہ پکڑے بھی جاتے ہیں اتنی سینسٹیو لوکیشن سے، ایبٹ آباد جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ کاکول کی جو ملٹری اکیڈمی کے ساتھ ہے، اتنی ہائی ویلیو سینسٹیو لوکیشن ہے، اور کمال ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کہ نہیں۔ اس گھر میں 4 گیس کے کنیکشن تھے، اور وہ ایک جعلی آئی ڈی کارڈ، آپ ایک گیس کا کنیکشن لیتے ہیں، وہ بھی شاید آج کے دور میں ملنا مشکل ہے۔ 4 کنیکشنز آپ کو کیسے دیں؟ آپ دیکھیے بڑا کمپاؤنڈ کیسے بنا؟ وہاں پہ جو ریونیو آفیسر پیش ہوا ہے اس نے کہا کہ جی اس گھر کی جو کاغذات ہیں اس میں گڑبڑ ہے، کنیکشنز کا آپ نے ذکر کر دیا اس میں گڑبڑ ہے۔ اچھا، پھر ملٹری اینڈ لینڈ کا کینٹونمنٹس کا آفیسر ہے، انہوں نے کہا جی یہ 3rd سٹوری تو وائلیشن ہے وہاں کے بلڈنگ لاس کی۔ ہاں جی، تو انہوں نے کہا جی وہ ہوتی ہیں، وائلیشنز ہوتی رہی، لیکن ہمارے پاس سٹاف ہی نہیں تھا، ہم چیک ہی نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی کہ وہ جگہ موجود تھی اور کوئی ریاستی ادارہ ایجنسی جا کے اس کی چیکنگ نہیں کر رہا تھا۔ اب امریکہ نکال کے لے گیا تو ہم نے کہا ارے بھائی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بالکل اپنی جیسا کہ صوفی صاحب نے کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور بالکل یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری سوئل، ہماری زمین کوئی بھی دہشت گردی کے نیٹ ورک کے لیے، وہ ہم نے پڑھی ہیں، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں، ذمہ داران کا تعین نہیں کیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں سول ملٹری ریلیشن شپ کو بہتر بنایا جائے، سب سے بڑی کمزوری کو بہتر بنایا جائے۔ آسما جی، سب سے بڑی کمزوری اس کمیشن کی رپورٹ کی یہ ہے کہ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ ہلکے پھلکے اشارے موجود ہیں صدر محترم کی طرف اور چیف آف دی آرمی سٹاف کی طرف، ایسے بہت ہی ٹھنڈے ٹھنڈے قسم کے، زیادہ نہیں، لیم جسے کہتے ہیں انگریزی میں ہم۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ بھائی اگر تو یہ کمیشن ہے، یہ پاکستان کے خلاف ایک کاروائی، پاکستانی ہماری زمین کے خلاف ایک کاروائی ہو رہی ہے، وہاں سے وائلیشن ہوئی ہے قوانین کی، تو آپ کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرائیے۔ کون ہے آخر؟
آپ آرمی چیف ہیں, ISI کے چیف ہیں, ایئر فورس کے چیف ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, پرائم منسٹر ہیں, ڈیفنس منسٹر ہیں. یہ آپ ذمہ داران کا تعین. پریزیڈنٹ صاحب کو صبح 6:45 کے قریب کہیں شاید بتایا گیا. ایئر فورس اور انٹیلیجنس اداروں کو ٹی وی پہ ٹکر دیکھ کے معلوم ہوا 2:30 بجے کہ ایبٹ آباد میں کوئی دھماکہ ہو گیا یا ایبٹ آباد میں کہیں آگ لگ گئی بڑے پیمانے پہ. تو اس طرح کا انٹیلیجنس فیلئر تو تھا اتنا بڑا. دیکھیں یہ سوال آنسر نہیں ہوا. دیکھیں یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا, یہ بھی اس میں سے کلیئر نہیں ہوتا. مطلب ایک طرح سے ایک غفلت کا وہ آتی ہے کہ جی ادارے نہیں صحیح کام کرے تھے, لیکن انٹیلیجنس فیلئر جیسا لفظ جو ہے وہ کلیئرلی نہیں آتا رپورٹ میں. لیکن وہ سامنے آنا چاہیے تھا, وہ سامنے آنا چاہیے تھا, یا پھر یہ آنا چاہیے تھا کہ خدا نہ خواستہ ریاست کے اندر کچھ ایلیمنٹس ایسے تھے جو شاید تحفظ دے رہے تھے. دیکھیے اس کے اوپر بھی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں, دنیا بھر میں لوگ ہماری طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں. ہمیں اب یہ موقع آ گیا, ہم کھڑے ہو کر کہیں جو ہمارے اندر مسائل ہیں اس کو سامنا کریں. لیکن اس میں آیا گیا تو ویزے پہ اگر آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں, منع کیا گیا. اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایسی کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی, منع کیا گیا تھا ان کو لوگوں کو ویزے نہ دیے. دیکھیے کچھ عرصے کے لیے جو اخبارات کی وساطت سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ شاید کچھ ریلیکسیشن ہوئی تھی, لیکن کوئی بھی ایسا ویزا جہاں تک ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں جاری ہوا جہاں پر سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہوئی ہو. لیکن دیکھیے آسما, بات تو یہ ہے کہ یہ کمیشن نے بات یہ تو کر دی کہ ویزے اور یہ اور وہ, لیکن انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ اسامہ صاحب جو تھے وہ 9 سال کون سے وزٹر ویزا پر تھے. کیا پاکستان میں کوئی غیر ملکی, وہ تو سعودی نیشنل ہے, تو کوئی سعودی نیشنل جو ہے پاکستان میں 9 سال بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے یہاں پر براجمان ہو سکتا ہے اور 6 جگہوں پر رہ سکتا ہے. یہ تو ہم ڈرتے ہیں پولیس کے پاس جانے سے. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ 2001 میں جنرل مشرف نے پولیس آرڈر نافذ کیا. اس کے بعد جب ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ سے آ گئی تھیں تو یہ کاف کی, انہوں نے آدھے پہ عمل کیا, آدھے کو چھوڑ دیا. اس کے بعد 2008 میں جو پچھلی نئی جمہوری حکومتیں آئیں انہوں نے ٹوٹلی سکریپ کر کے واپس 1861 کی طرف ہم چلے گئے. لوگ ہم 100 سال پیچھے جا رہے ہیں. تو وہ یہ کہ نہ وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. بالکل ویزا بھی چلے پولیس. دیکھیے میں صرف تھوڑی سی بات یہ کہہ دوں, انٹیلیجنس ایجنسیز کا کرائسس کیا ہے کہ یہ جیسے انہوں نے کہا اصل بات تو پولیس کی ہے نا. اسپیشل برانچ یا لوکل تھانے کی جو معلومات ہوتی ہے وہ کی کارنر سٹون ہوتی ہے دنیا میں ہر جگہ. یہاں پہ وہ بالکل انکا تھی. آپ اس رپورٹ میں پڑھ لیں کہ کمشنر صاحب آگے کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں, میرے تو خیال وہ تھا ہی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں پنڈی کینٹونمنٹ کے اندر ایبٹ آباد آ رہا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بیسک چیزیں نہیں کسی کو پتا تھی. اچھا, اور سوری میں یہ بات کہہ دوں, اسپیشل برانچ, MI, ISI, یہ 7 یا 8 مختلف ادارے ہیں. یہ وہاں پر اس طرح کام کر رہے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں تھی کہ حضرت اسامہ بن لادن وہاں ایبٹ آباد میں موجود تھے. جی لگتا ہے جنرل صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. اسی پہ میں آپ سے میں ان کی بات سے پہلے, انہوں نے حمید گل صاحب نے, دیکھیے میں ان کی بڑا احترام سے کہوں گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم امریکہ ہمارا دشمن ہے, ہمارے بیٹل چل رہا ہے. ارے بھائی جس ادارے کے وہ نمائندے ہیں اور اس پہ انہوں نے کام کیا, پچھلے 12 سال سے وہ امریکہ کا اتحادی ہے. دیکھیے یہ ایسی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ افواج پاکستان نے ایوب کے زمانے میں بھی امریکہ کا ساتھ دیا, وہ ہر حال میں دیا, دیکھیے ضیاء کے زمانے میں بھی دیا, اب مشرف کے زمانے سے ابھی تک چلا آ رہا ہے. ابھی جو مزید ہم نے قرضے لے لیے نئے, دیکھیے قرضے لیے, بالکل آپ نے بالکل صحیح بات اٹھائی ہے. وہ تو ان کی کہنے پہ اب ہمیں چلنا پڑے گا. دیکھیے ان کے کہنے پہ اب یہی بات ہے نا کہ اگر سیویلین ادارے ہوں گے, پارلیمنٹ پیچھے ہوگی, بحث ہوگی, نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹیاں ہوں گی, تو پھر ایک بیلنس پالیسی آئے گی جو ہماری قومی مفاد کا اظہار کر سکے کہ ایک فرد واحد یا 2 فرد ملک نہیں چلا سکتے. بالکل